حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حیض میں کے بارے میں بتلائیے۔ اصل میں یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس بھی نہیں جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے، کلام بھی نہیں کرتے تھے، اور کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں رہتا تھا۔ بس وہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے یا ان سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، اور یہ پوری عورت کو یوں سمجھ لیں کہ وہ گندہ سمجھتے ہیں، کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نہیں لیتے۔ انڈیا میں ایک ایسا صوبہ ہے ادھر ایسا ہوتا ہے ابھی بھی۔ ہاں، یہ یہود و نصارہ کا مذہب ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام جو جیسے جیسے اسلام لاتے گئے تو پھر سوالات پوچھتے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نجاست ہے، بس اس میں یہ ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرنا۔ مطلب دوری کا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آپ نے کس حالت میں یا کتنا ان سے دور رہنا ہے۔ دوری سے مراد یہی ہے کہ آپ نے صرف ان سے مقاربت نہیں کرنی، ان سے آپ نے مباشرت نہیں کرنی، بس یہ بتا دیا، باقی ساری کام جائز ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ کا کھانا بھی پکا ہوا کھا سکتے ہیں، باقی جتنے بھی کام ہیں عورتیں گھر کے وہ تمام کام وہ کر سکتی ہیں، آپ کے کپڑے دھو سکتے ہیں، ہر کام جتنے بھی گھر کے عورتیں کرتی ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ ہم بستری نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، بس ہم بستری میں بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ لیٹا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، باقی صرف اور صرف آپ نے مطلب ہم بستری نہیں کرنی، اور آپ اس کے پاس غصہ لے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، باقی سارا کچھ آپ کے لیے جائز ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ اسی طریقے سے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس میں گندگی ہے، حالت حیض میں یہ گندگی ہے، اور گندگی اس قدر بھی نہیں جس قدر یہود و نصارہ نے بنا لی۔ ایک یہ ہے کہ ایک راستے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا آپ کے لیے کہ آپ صرف اور صرف یہ مباشرت نہیں کر سکتے، باقی سارے کام وہ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ آپ نے پاک صاف رہنا۔ تو پھر اسی دوران ایک صحابی نے جس نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اور مشرکین تو طعنہ دیتے ہیں کہ باقی کام تو ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں، یہ تو آپ نے ہماری مخالفت میں کیا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سارا کچھ جائز ہے، تو ہماری مخالفت میں انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہم بستری کو منع کر دیا ہے، تو ان کو تو ہماری مخالفت کی پڑی، نہیں تو سارا کچھ جائز قرار دے دیتے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس کی بھی اجازت دی جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، یہ کیسا اس نے سوال پوچھ لیا کہ ان کی باتیں یہ کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ اس کا پوچھنا بھی، یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اللہ کا حکم اس کو مان لینا چاہیے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ صحابی جو کہ واپس چلنے لگے تو توبہ کرتے کرتے کہ یار مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا، اور ایک صحابی دودھ لے کے آئے تھے، دودھ پلایا ان صحابی کو، تو پھر ان کو بھی پتہ چلا کہ شاید اب معافی مل گئی ہے مجھے، تو اللہ کی طرف سے آیت بھی اتر آئی کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دوست بننا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ پاک صاف رہنا یعنی جتنے بھی شرعی طور پر جو نجاستیں ہیں ان سے بچنا، حکمی نجاست حکمی ہے یا نجاست غلیظہ ہے، جتنے بھی وہ نجاستیں ہیں ان سے پاک صاف رہنا ہے۔ ایک تو حکمی نجاست ہوتی ہے، جیسے انسان اگر بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے تو اس کے بعد حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ غسل کریں، یہ نجاست حکمی اس کو کہتے ہیں، حکم
بظاہر تو کوئی چیز گندی نہیں نظر آ رہی ہوتی، تو انسان اگر استنجا کر لے تو پاک صاف ہو جاتا ہے بظاہر، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ غسل کریں، سارے کے سارے نہائیں آپ، تو یہ حکم ہے، نجاست حکمی اس کو کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جاتے ہیں تو پھر نماز کے لیے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ پاکی حاصل کرو، تو پاکی یہ حکمی ہوتا ہے، حکم ہی ہوتا ہے کہ آپ نجاست حکمیہ جس کو کہتے ہیں، نفاست حکمیہ یا نجاست حکمیہ، یعنی آپ ایک حکم کے تحت آپ وضو کر رہے ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، حالانکہ ہاتھ منہ آپ کے صاف ہیں سارا کچھ، لیکن حکم ہے چونکہ وضو کریں تو حکم تو انسان مانتا ہے۔ تو جو شخص توبہ کرتا رہتا ہے اور پاک صاف رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پھر دوست رکھتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک وقدموا لانفسکم، اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، مراد یہ ہے کہ ان سے اولاد پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک یہ ذریعہ دیا ہے، یہ کھیتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح چاہو ان کے پاس جاؤ، یعنی آپ راستہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا آپ کہ اگر آپ نے جمع کرنا تو ایک ہی راستے سے کرنا ہے، باقی طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، راستہ ایک ہی ہے، باقی طریقہ آپ کو، یعنی سنت طریقہ تو یہ ہے کہ عورت نیچے لیٹ جائے اور مرد اس کے اوپر، یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں راستہ وہی استعمال کرتا ہوں لیکن میں بیوی کے پیچھے لیٹتا ہوں، یعنی اس طریقے سے کہ راستہ وہی اختیار کر رہا ہوں لیکن پیچھے لیٹ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تمہاری کھیتی ہے، اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ ایک ہی ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف میں لکھی ہوئی ہے، ایک جگہ پہ نہیں 3-4 جگہ پہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بدلایا، پھر بدلایا کہ جس طرح چاہو کرو مگر راستہ ہے انکم ملاقو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دم تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہر معاملے میں۔ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے بیوی کے معاملے میں، ان کا جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی وہ قوم لوط والا حساب نہیں کرنا چاہیے، لواطت جس کو کہتے ہیں، لواطت اس چیز کا نام ہے کہ بیوی کو ساتھ جمع غلط راستے سے کرنا، تو اسی معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ ایک ہی راستہ جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے اسی کو آپ نے اختیار کرنا ہے، لواطت سے بچنا ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ جان لو کہ ایک دن تمہیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ظاہر وہ خالق کائنات ہے، جب اس کے سامنے پیش ہوں گے تو ظاہر بندے اس وقت کی جو شرمندگی ہوگی وہ شرمندگی دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، کہ اس خالق کے اس مالک کے، جیسے آج کل اگر کسی شرمندگی ہو جائے تو بڑے کے سامنے پیش ہونا پڑے، تو کوئی غلط کام ہو جائے تو بڑے کے سامنے پیش ہونا پڑے تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے انسان، وہ ڈانٹے نہ ڈانٹے، وہ سزا دے نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن شرمندگی ضرورت ہوتی ہے کہ میں غلط کام کر کے اس کے سامنے آج کھڑا ہوں، تو انسان اپنی نظریں اس سے نہیں ملا سکتا، اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، نظریں جھکائی ہوتی ہیں کیونکہ ایک غلط کام کر کے وہ حاضر ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور اللہ کو سب حقیقت کا پتہ ہوگا، اس کے روبرو ہم نے حاضر ہونا ہے، تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے روبرو ہم نے حاضر ہونا ہے، آخر اس کو جواب دینا ہے، ہم نے آخر اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور یہ قرآن مجید کی کئی آیات سے ثابت ہے کہ انسان کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہونی ہے، اللہ رب العزت ان کے سامنے آئیں گے، پھر اگر کوئی گناہ گار ہے تو اللہ رب العزت اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، تو اللہ آج بھی دیکھ رہے ہیں اس بندے کو، کل بھی دیکھیں گے، لیکن ایک مرتبہ وہ اللہ کے سامنے پیش ضرور ہوگا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ بندہ نہیں دیکھ پائے گا، تو یہ بھی ایک سب سے بڑی بدبختی تو یہ ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکے، سب سے بڑی بدبختی تو یہی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کا دیدار نہ ہو سکے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دو، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، جنت ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انعامات ہیں ان کی خوشخبری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس جگہ آتا ہے بشر المؤمنین، اس جگہ آتا ہے منذرین، تو یعنی یہ خوشخبری بھی سنانے والے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ڈرانے والے بھی ہیں، بہت ساری جگہوں پر جہنم سے ڈرایا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پر
جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی وہ یہی ہے کہ بندے کے لیے کہ بندہ اللہ رب العزت سے خوف اور اس کی امید، یہ دونوں دامن جو ہیں ان کو بندہ پکڑے رکھے تو کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہو ہر معاملے میں، پھر اللہ پر امید بھی ہو کہ اللہ رب العزت بہتر کریں گے.